اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے 5 مذاہب بیان کیے ہیں۔ پہلے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف رکعتیں ہیں 2، اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں۔ 2 رکعتیں ہیں، 2 رکوع، اور پھر کل 4 سجدے ہو جائیں گے۔ 2 رکوع ایک رکعت میں، 2 دوسرے میں، تو 4 رکوع بن جائیں گے مجموعی طور پر، اور 2 سجدے تو 4 سجدے ہو جائیں گے۔ اس مذہب کے لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے دلائل قائم کیے ہیں جو فصل اول کے عنوان سے آپ سمجھ جائیں، اور ان میں جن صحابہ کرام سے پیش کیے، سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث 4 حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پیش کی ہے انہوں نے، اور پھر عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ سے ایک حدیث پیش کی۔ وہ حدیث مرسل بنے گی، اس لیے کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے۔ سن لیتے ہیں پہلی فصل۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون قيامه الأول ثم ركع۔ یہ دوسرا رکوع ہوا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، آپ نے لمبی قرات فرمائی، رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، پھر سر مبارک اٹھایا، لمبا قیام فرمایا۔ وهو دون قیامه الاول، لیکن پہلے قیام سے یہ قیام کم تھا۔ ثم رکع، دوبارہ رکوع کیا، فاطال الرکوع، لمبا رکوع کیا لیکن پچھلے رکوع سے یہ ذرا کم تھا۔ ثم رفع رأسه، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فسجد، آپ نے سجدہ فرمایا، ثم قام ففعل مثل ذلك، اسی طرح کام کیا، غیر ان الرکعۃ الاولى منہما اطول، دونوں رکعتوں میں جو پہلی رکعت تھی وہ لمبی تھی۔ یہ بات امام طحاوی نے پیش کی، اور اسی حدیث کو پھر آگے اسانید کے ساتھ دیگر اسانید سے پیش کریں گے۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا ابو بكرة قال حدثنا معمر بن اسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه۔ وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرو عن عروة عن ابن عمرو عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول۔ اس میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ دوسرا رکوع پہلے رکوع سے کم تر تھا، لیکن اتنی بات ذکر کی کہ انه مثله قال، اور ساتھ یہ اضافہ ذکر کیا ہے اس روایت میں، وذلك یوم مات ابراہیم، یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، جو رسول اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا، ایک قوم اس نظریے کی طرف گئی ہے۔ اب اس قوم سے کون سی قوم مراد ہے، تو آپ کے محشی نے اس قوم کا تذکرہ پیش کیا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے۔ علامہ عینی کے حوالے سے فرمائے کہ لیث بن سعد ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل
ابو ثور علماء حجاز وغیرہ اسی نظریے کے قائل ہیں کہ رکعتیں تو 2 ہوں گی اور رکوع 4 ہوں گے، سجدے بھی 4 ہوں گے۔ پھر اگلی بات کرتے ہیں وہ کہ وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی، فقالوا بل ہی 8 رکعات فی 4 سجدات، 8 رکوع 4 سجدے ہوں گے، 8 رکوع 4 سجدے۔ 8 رکوع کی شکل یہ بنے گی کہ ایک رکعت میں 4 رکوع، دوسری رکعت میں 4 رکوع اور 2 سجدے۔ سجدے معمول کے مطابق ہیں، لیکن رکوعات معمول سے ہٹ کر ایک رکعت میں 4 رکوعات ہوں گے۔ واحتجوا فی ذلک بما حدثنا، اب ان کا جو استدلال ہے دوسرے مذہب والوں کا، وہ استدلال پیش فرماتے ہیں، اور ان میں 2 صحابہ کرام کے نام آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کی 4 حدیثیں آئیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 3 حدیثیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 1 حدیث مبارک کو پیش کریں گے۔ اس پر واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى، دوبارہ ایسے کیا۔ آپ علیہ السلام صلاۃ الخسوف ذکر ہے یہاں، لیکن یہ خسوف اور کسوف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دن کا خسوف وہ سورج ہی کا ہوتا ہے۔ فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، فافتتح، نماز شروع کی، قراءت کی، ثم رکع، رکوع کیا ایک، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم رکع، یہ دوسرا رکوع ہوا، ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع، یہ تیسرا رکوع ہوا، ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع، یہ چوتھا رکوع ہوا۔ ایک رکعت میں 4 رکوع اور پھر سجدہ فرمایا، اور دوسری رکعت میں اسی ترتیب کے ساتھ نماز آپ نے پڑھی۔ وبه قال حدثنا ابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان فذكر بإسناده مثله. به قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا حبيب ثم ذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا، حنش کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، انه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك، کہ حضرت علی نے اسی طرح نماز پڑھائی تھی، ثم حدثهم، اور پھر حضرت علی نے ان کو بیان کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز اسی طرح پڑھائی تھی، كذلك فعل، اسی طرح کیا تھا حضور علیہ السلام نے بھی نماز میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی آ گئی۔ وخالف هؤلاء آخرون، ان لوگوں کی مخالفت کی ہے دوسروں نے، وخالف هؤلاء، ان لوگوں کی مخالفت کی ہے آخرون، دوسرے لوگوں نے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ فقالوا بل ہی 6 رکعات فی 4 سجدات، یہ جو آخرون ہے مخالفت کرنے والے، ان سے طاووس ابن کیسان اور حبیب ابن ابی ثابت، عبد الملک ابن جریج آپ کے محشی نے ذکر کیے ہیں، ان حضرات کی یہ رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الکسوف 2 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت کے اندر 2 رکوع ہوں گے اور 2 سجدے ہوں گے، یعنی 4 رکعتیں بنیں گی، اور 4 رکوعات اور 4 سجدے۔ شکل اس طرح بنائی ہے انہوں نے، ترتیب آ رہی ہے واحتجوا بذلک، یعنی جو تیسرا نظریہ ہے فریق ثالث کی رائے اور ان کا خیال کہ نماز پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی، ان کے نام آپ کے محشی نے ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں رکوع کی تعداد 3 ہے، 3 رکوعات ہوں گی اس میں، تو اس لیے 3 رکوعات والی نماز کا تذکرہ آپ کرتے ہیں۔ 2 رکوع والی نماز چلی گئی، 4 رکوعات والی ایک رکعت میں، اور اب 3۔ اس پر حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے
جو ان کے دلائل پیش کیے ہیں تو وہ جن حضرات صحابہ کرام سے ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس. ہاں یہ 3 حضرات ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں پھر 2 ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں. واحتجوا فی ذلک وخالف هؤلاء فقالوا بل هي 6 رکعات. 6 رکوع ہیں. 6 رکوع لفظ رکعات کا ذکر کیا ہے، مراد اس سے رکوع ہے. اور سجدے 4 ہوں گے تو 4 سجدے اور 6 رکوع. 6 رکوع کی صورت تب ہوگی کہ ایک رکعت کے اندر 3 رکوع ہوں. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيركع 3 ركعات. 3 رکوع فرمایا کرتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے 2. ثم يقوم فيركع 3 ركعات. 3 رکعات یہ وہی 3 رکوع اور پھر 2 سجدے. مراد اس سے صلاۃ الخسوف ہے. خسوف کا ذکر کر کے کسوف مراد لیا ہے، دن سورج گرہن ہونا. ام المومنین کی دوسری روایت وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشة رضی اللہ عنہ وعنہم فی صلاة الآیات. حادثات کی نماز. حادثہ کوئی بھی پیش آئے اس وقت کیا نماز پڑھی جائے؟ قال 6 رکعات. 6 رکعات اور 4 سجدے. 6 رکعات یعنی 6 رکوع اور 4 سجدے. اور 6 رکوع تب ہوں گے جب ایک رکعت کے اندر 3 رکوع ہو جائیں. اس کے بعد اگلی روایت دیکھ لیجئے. ابھی قال حدثنا احمد بن الحسن الكوفی قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ان الشمس انكسفت يوم مات ابراہیم. سورج کو گرہن لگا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے. فصلی بالناس. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فذکر مثل حدیث ربیع عن اسد وزاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اوپر والی حدیث ہے اس کے مطابق حدیث کی اس فرق کے ساتھ کہ حدیث کے الفاظ میں یہ فرق تھا کہ حضور علیہ السلام نے آخر میں یہ فرمایا تھا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ. کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے یہ گرہن سے متاثر نہیں ہوتے. فاذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. جب تک یہ نمایاں نہ ہو جائے اور ان کی روشنی سامنے نہ آئے اس وقت تک نماز پڑھتے رہو. پھر فرمایا قالوا وقد فعل ابن عباس مثل هذا. یہ حضرات فرماتے کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی ایسا ہی کیا. بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. فذکروا، اور ان حضرات نے دلیل پیش کی ہے. ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال زلزلت الأرض على عهد ابن عباس فقال ما أدري أي أرض، يعني ما كان به من التفرس هكذا. ذكر الخصيب أو زلزلت الأرض فقيل له زلزلت الأرض فخرج فصلى بالناس. زلزلہ ہوا تو حضرت ابن عباس نے نماز پڑھائی. فکبر اربعا ثم قرأ. 4 تکبیریں انہوں نے کہی پھر قرأت کہی. اور فاطال القراءة وكبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر اربعا. 4 تکبیریں کہی. فقرأ فاطال القراءة ثم كبر فركع. پھر رکوع کیا. ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر اربعا فقرأ فاطال القراءة ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام ففعل مثل ذلك فلما سلم قال هكذا صلوات الآيات. حادثات کی نماز اسی طرح ہوتی ہے، اور پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری میں سورہ آل عمران. تو یہ ان کی دلیلیں ہو گئیں. وخالفهم فی ذلك آخرون. کچھ اور لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی ہے. سعید بن جبیر، اسحاق بن راہوے اور محمد بن جریر طبری اور کچھ شافعی حضرات ہیں چند. ان کی رائے یہ ہے کہ جو صلاۃ الکسوف ہے اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی
کہ اتنی لمبی پڑی جائے جب تک سورج کا گرہن ہونا ختم نہ ہو. تعداد بھی متعین نہیں ہے رکوع سجود کی. جب تک روشنی نہ آئے اس وقت تک رکوع بھی کرتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، بار بار رکوع کرے، بار بار سجدے کرے، تعداد طے نہیں ہے. تو یہ بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے. واحتجوا فی ذلک، انہوں نے اب دیکھ لیجیے، وخالفهم فی ذلک آخرون وقالوا بل یطیل الصلاۃ، نماز کو لمبا کرے گا، کذالک ابدا ہمیشہ، یرکع ویسجد، رکوع کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، لا توقیت فی شیء من ذلک، اس میں کوئی چیز متعین نہیں ہے، تعین نہیں ہے، حتی تنجلی الشمس، جب تک سورج روشن نہ ہو جائے. واحتجوا فی ذلک بما حدثنا، انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے ایک ہی حدیث مبارک ہے سلیمان بن شعیب سے، قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن یعلى بن حکیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم انه قال لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع، اگر چوتھے رکوع میں بھی سورج جو ہے نا وہ منکشف ہو جاتا تو آپ اس وقت رکوع کر لیتے اور سجدہ کر لیتے. فهذا سعید بن جبیر يخبر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة، سورج اگر چوتھی رکعت میں بھی نمایاں ہو جاتا تو وہ رکوع کر لیتے اور سجدہ کر لیتے. والرابعة هي الاولى من الركعة الثانية، یہاں رکعہ سے مراد والرابعة هي الاولى، یہ زیادہ مناسب ہے دوسری رکعت میں سے. رکعت سے مراد یہاں رکوع، یعنی دو رکوع کی بجائے چار رکوع مناسب ہیں. فهذا يدل انه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما، اس سے پتہ چلا کہ اس میں معلوم رکوع کا قصد نہیں تھا. وانما يركع ما كانت الشمس منكسفة، وہ رکوع فرمایا کرتے تھے جب تک سورج میں انکساف ہوتا، کسوف ہوتا، حتی تنجلیہ، فیقطع الصلاۃ، پھر نماز مکمل کرتے. وذهبوا في ذلك الى قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا حتی تنجلیہ، ان حضرات نے استدلال کیا ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد سے جو اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ جب تک سورج منکشف نہ ہو اور روشن نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو. وخالفهم في ذلك آخرون، یہ پانچواں مذہب ہے. کچھ اور حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے. ان سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، یہ حضرات وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الکسوف رکعتان کسائر صلوات التطوع، جیسے نفل نماز ہوتی ہے ایسے ہی صلاۃ الکسوف ہے، 2 رکعتیں ہیں. لیکن آگے آپ کی مرضی ہے رکعتیں لمبی ہوں یا مختصر ہوں. اس کے بعد دعا ہے، اور دعا اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ سورج کا گرہن ختم ہو جائے. ان حضرات کی جو دلیلیں ہیں وہ پیش کر رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ. اور رکوع بھی گویا کہ معمول کے مطابق ایک رہے گا 2 رکعتوں میں، معمول کے مطابق ایک رکعت میں ایک رکوع، دوسری رکعت میں بھی ایک رکوع، اور 2 سجدے ہوں گے جیسے معمول کی نماز ہوتی ہے. معمول سے ہٹ کر نماز نہیں ہوگی. اور اس پر انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہے، ایک تو وجہ نظر ہے جو آخر میں ہے، اور جو روایات ہیں ان روایات کی تعداد تقریباً 19 ہے. 7 صحابہ کرام کی 19 حدیثیں پیش کریں گی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی احادیث شروع میں پیش فرمائیں گے. تو اب آ رہی ہے وہ ساری حدیثیں 7 صحابہ کرام کی 19 احادیث مبارکہ. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس فلم يكد يركع، آپ رکوع کے لیے گویا قریب نہیں تھے، ان بہت لمبی نماز پڑھی. ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع، پھر رکوع کیا اور گویا سر اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، قریب ہی نہیں تھے کہ سر مبارک اٹھائیں. ثم رفع فلم يكد يسجد، اتنا لمبا قومہ فرمایا کہ سجدہ کے قریب تھے، یعنی سجدہ کرنے کے قریب ہی نہیں تھے، ارادہ ہی نہیں تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا. ثم سجد فلم يكد يرفع وفعل في الثانية
مثل ذلك فرفع رأسه وقد انحست الشمس. سورج جو ہے وہ اس صورت میں محس کا انحست الشمس کا بمعنی ہے ظہرت الشمس، سورج جو ہے وہ نمایاں ہو چکا تھا، سورج جب نمایاں ہوا ایسی صورتحال تھی. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد فذكر مثله بإسناده. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه وعطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهما النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی اور معمول کے مطابق تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی ورنہ یہاں وضاحت ہوتی. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الحجاج بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين واربع سجدات، 2 رکعتیں 4 سجدے. اطال فیہم القیام والرکوع والسجود، رکوع سجود اور قیام میں طول سے کام لیا، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. یہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت سنی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے، اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن ايوب عن عمه اياس بن عامر انه سمع علي بن ابي طالب يقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم 4 صلوات صلاة الحضر 4 رکعات، 4 نمازیں فرض کی ہے، یعنی 4 قسم کی نمازیں، حضر کی نماز 4 رکعتیں، سفر کی نماز 2 رکعتیں، صلاۃ الکسوف 2 رکعتیں، اور حج کی صلاۃ المناسک جس کو کہتے ہیں صلاۃ المناسک، یہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، یہ بھی 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتیں ہیں تو معمول کی 2 رکعتیں، رکوعات وغیرہ کا کوئی فرق ذکر نہیں فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگلی روایت حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی، اور وہ ان کی 2 حدیثیں پیش کریں گے. ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عن الاسود ابن قيس عن ثعلبة بن ابي ثابت عن ثعلبة بن عباد. دوبارہ یہ حدیث یہ سند سن لے کے پیچھے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال انکسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى بهم مثل ما ذكر عبد الله بن عمرو سواء، جس طرح عبداللہ ابن عمر نے ذکر کیا تھا برابر اسی طرح حدیث انہوں نے پیش کی اور اسی طرح نماز پیش کی. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود فذكر مثله باسناده. آگے جو روایت آ رہی ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، 2 رکعتیں پڑھی. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام الى المسجد یجر رداءه، اپنی چادر مبارک کسیٹ رہے تھے، من العجلۃ، تیزی کی وجہ سے، وصاب الناس الیہ فصلی کما تصلون، آپ نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے تم لوگ نماز پڑھتے ہو، معمول کے مطابق 2 رکعتیں، 2 رکوع، 4 سجدے. اس کے بعد والی روایت بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا يونس عن الحسن عن ابي بكر رضی اللہ عنہ وعنہم ان الشمس والقمر انکسفت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ.
وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي، نماز پڑھو یہاں تک کہ روشن ہو جائے۔ اس کے بعد نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، وبه قال حدثنا ابراہیم ابن محمد السیرفی هو البصري قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شريك عن عاصم الاحولي عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين، ایک رکوع دو سجدے، رکعتن سے مراد ہے رکوع۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يركع ويسجد ركوع وسجدة، معمول کے مطابق۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلی فی الکسوف نحو من صلاتکم هذه یرکع ویسجد، تمہاری اس نماز کی طرح نماز کی رکوع اور سجدہ بھی فرمایا کرتے تھے معمول کے مطابق۔ اس کے بعد بھی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ دیکھ رہے ہیں۔ وبی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي داود وفهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير او غيره قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت ثم قال ان رجال يزعمون، کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہ خیال یہ ہے کہ سورج اور چاند لا ينكسف، سورج اور چاند دونوں لا ينكسفان الا لموت عظیم من عظماء اهل الارض، زمین کے باشندوں میں کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی یہ منکسف ہوتے ہیں۔ ولیس ذلك كذلك، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا تجلی اللہ لشیء من خلقه خشع له، اللہ تعالیٰ جب تجلی ڈالتے ہیں اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تو وہ چیز اللہ کے سامنے خشوع اور عاجزی کا اظہار کرتی ہے، یہ اس کا اثر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اثر ہے، کسی کی موت اور حیات کا اثر نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد عن زائدة عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة، حضرت المغيرة بن شعبة کی روایت آ گئی۔ قال انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے ان پر کسوف نہیں آتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، نماز پڑھتے رہو، وَادْعُوا، دعا مانگتے رہو، حَتَّى يَنْكَشِفَ، یہاں تک کہ یہ منکشف ہو جائے، روشن ہو جائے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن ابي اسحاق قال انكسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين، دو رکعتیں پڑھائی، واربع سجدات، چار سجدے کیے۔ فدل ذلك ان ما كان علمه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ما كان علمه وحضره مثل ذلك، جو حضور علیہ السلام کی نماز کو وہ جان چکے ہیں اور جس کو وہ حاضر ہوئے ہیں، وہ اسی طرح کی صورتحال تھی کہ نماز جو ہے معمول کے مطابق دو رکوع اور چار سجدے، دو رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے فضل ذلك سے۔ وہ بھی قال حدثنا ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن ابي قلابة عن قبيصة البجلي قال انكسفت الشمس على رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما تصلون۔ یہ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں پیش کر رہے ہیں، ایک حدیث آپ نے سن لی، دوسری ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال وفهد قال حدثنا ابن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن ایوب عن ابی قلابة عن قبیصة الہلالی او غیرهم ان الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه وانا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين اطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال انما هذه الايات يخوف الله بها
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ. جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو نماز پڑھو كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ، جس طرح قریب ترین نماز تم نے صَلَّيْتُمُوهَا پڑھی ہے تم نے، من المکتوبۃ فرض کی قریب ترین نماز جو تم نے پڑھی ہے. تو دن کو آپ انسان کون سی قریب ترین فرض نماز پڑھتا ہے؟ اب اس وقت ہم ہیں تو ہم سے پہلے قریب ترین فرض نماز جو گزری ہے وہ فجر کی ہے، اور وہ 2 رکعتیں ہیں، اور ان میں 2 رکوع ہیں اور 4 سجدے. فكان اکثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير. اس باب میں یعنی کسوف الشمس کے معاملے میں اکثر احادیث اس مذہبی اخیر کی موافق. حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کافی تعداد تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن اگر مزید بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس مذہب کی موافق روایتیں زیادہ نظر آئیں گی. اب فرماتے ہیں کہ فاردنا ان ننظر فی معانی الاقوال الاول، گزشتہ جو احادیث ہیں اقوال ہیں ان کے ساتھ کیا کریں ہم، آخر وہ بھی تو احادیث مبارکہ ہیں، ان کے متعلق ہم کیا رائے رکھ سکتے ہیں، کیا توجیحات کریں گے. کیونکہ امام طحاوی کی نظر میں تو توجیح اصل ہے کہ احادیث کے اندر ٹکراؤ اور تضاد نہ رہے. فاردنا ان ننظر فی معانی الاقوال الاول فكان النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قد اخبر فی حدیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي رکعتین. حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور مانگتے تھے. فاحتمل ان يكون النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة، وعلمه من وافقه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ولم يعلم الذين قالوا ركع ركعتين او اكثر من ذلك قبل ان يسجد لما كان من طول صلاته. کہتے اس میں احتمال موجود ہے. جو نعمان ابن بشیر نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، 2 رکوع کرتے تھے، یصلی رکعتین و یسلم، 2 رکعتیں تھی، سلام پھیرتے تھے اور دعا مانگتے تھے. تو 2 رکعتیں سلام پھیرنا، دعا مانگنا، اور 2 رکعتیں معمول کے مطابق کہتے ہی سمجھ آتی ہے کہ اس میں رکوع 2 ہی تھے، 1 رکعت کا 1 رکوع. تو اس میں احتمال یہ ہے کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سجدے کو جان لیا بعد کل رکعت، ہر رکوع کے بعد. وعلمہ من وافقہ، اور اس آدمی کو بھی پتہ چلا جس نے موافقت کی ہے نعمان ابن بشیر کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. ولم یعلم الذین، اور 2 رکعتیں 2 رکوع والی پڑھی ہیں. ولم یعلم الذین قالوا رکع رکعتین او اکثر، اور وہ حضرات جو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکوع کیے ہیں یا زیادہ رکوع کیے ہیں، من ذالک، اس میں قبل ان یسجد، سجدے سے پہلے، لما کان من طول صلاته، وہ ان حضرات کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام کی نماز بہت لمبی تھی اس دن، اور وہ صورتحال کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے. لمبی نماز میں یہ امکان ہوتا ہے کہ مثلا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر تجلیات کا ظہور ہوتا تھا، تو آپ معمولی جھک گئے تو دور سے دیکھنے والے حضرات سمجھ گئے کہ حضور نے رکوع کیا تو وہ بھی ساتھ جھک گئے. اور یہ بھی وجہ ہے کہ پچھلے حضرات کو لمبے رکوع، حضور علیہ السلام نے رکوع بھی خود لمبا فرمایا تھا، خود لمبا رکوع کیا تھا. تو پچھلی صفوں والے ایک رکوع کر چکے، رکوع کے دوران انہیں خیال آیا کہ شاید حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہوں، وہ کھڑے ہوئے تو ان کے پیچھے لوگوں نے بھی سمجھا کہ اب رکوع سے اٹھ گئے ہیں آپ علیہ السلام، انہوں نے بھی سر اٹھا دیا. لیکن وہ جو صف کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے سر اٹھایا تھا وہ واپس رکوع میں چلے گئے، پچھلے لوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. تو یہ ایک خیال پیدا ہو گیا کہ بار بار رکوع کیا ہے. اور قریب ترین لوگ جو تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم مسلسل رکوع میں ہے. تو یہ احتمالات موجود ہیں، جہاں احتمالات موجود ہوں وہاں سے استدلال نہیں کر سکتے. تو فتصحیح حدیث نعمان هذا مع هذه الآثار، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ، نعمان ابن بشیر کی حدیث یہ جو سنی ہم نے دیگر آثار کے ساتھ ملا کر اس کی تصحیح یوں ہوگی کہ یجعل صلاته كما قال النعمان، رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کو اسی طرح قرار دیا جائے جیسے حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمایا تھا. وجہ لأنما
روا علی وابن عباس وعائشہ رضی اللہ عنہم، ان حضرات نے جو روایت کی ہے، یدخل فی ذلک ویزید علیہ، اس کے اندر داخل وہ یعنی ان کی روایت جو داخل ہوتی ہے اس میں، اور اس میں اضافہ بھی ہے نعمان ابن بشیر کی، فہذا او فہو اولا من کل ما خالفہم، تو یہ روایت ان کے مخالفین کی روایت کے مقابلے میں زیادہ راجح ہے۔ ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس چیز کو اور مضبوط کیا جو حضرت قبیصہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے ارشاد نقل کیا، فإذا كان ذلك، جب معاملہ اس نوعیت کا ہو، فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے قریب ترین تم نے نماز پڑھی ہے فرض۔ تو اس میں تو صاف لفظوں میں نظر آیا کہ فاخبر انه انما يصلى في الكسوف كما يصلى المكتوبة، کسوف کی نماز ایسی پڑھی جائے گی جس طرح قریب ترین فرض کی نماز پڑھی گئی ہے۔ ثم رجعنا الى القول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا، اب جو رکوعات کی تعداد طے کر رہے تھے، 2 رکوع اور 3 رکوع اور 4 رکوع کی بات کر رہے تھے، ان کو تو جواب ہو گیا، لیکن جو دوسرے حضرات تھے جنہوں نے فرمایا کہ رکوع کی تعداد ہی نہیں ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا تھا۔ فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة دليلا على أن الصلاة في ذلك مؤقتة، ان کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت قبیصہ کی روایت ان کے بھی جواب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریب ترین فرض نماز جو تم نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو، تو یہ بھی دلیل ہے کہ اس کے اندر رکوعات متعین ہیں، موقتہ معلوم، لها وقت معلوم، وقت بھی معلوم ہے، عادت بھی معلوم ہے، فبطل بذلك ما ذهب اليه المخالفون لهذا الحديث، اس حدیث کے مخالفون کا قول باطل ہو چکا۔ فاما قولهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فاذا رايتم ذلك فصلوا حتى تنجلي، فقالوا ففي هذا دليل على انه لا ينبغي ان يقطع الصلاه اذا كان ذلك حتى تنجلي، مناسب ہی نہیں ہے۔ ان حضرات نے ایک اور حدیث سے، کہ وہ جو حدیث شریف تھی کہ تم نماز پڑھتے رہو جب تک سورج منکشف نہ ہو، روشن نہ ہو، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک سورج منکشف نہ ہو نماز ختم نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک اشکال ہے۔ تو اس اشکال کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا کہ فقط قال فی بعض هذه الاحادیث فصلوا وادعوا حتى تنکشف، آپ نے یہ بات تو دیکھی ہے کہ نماز پڑھتے رہو جب تک سورج منکشف نہ ہو، لیکن ان حدیث میں یہ بھی ایک بات گزری ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور دعا کرتے رہو، نماز اور دعا دونوں کا ذکر ہے، تو دعا کا جب ساتھ ذکر ہے تو نماز کو اتنا لمبا کرنا ضروری نہیں ہے جس میں رکوعات کی تعداد بھی معلوم نہ ہو اور سجدوں کی تعداد بھی معلوم نہ ہو، بلکہ معمول کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، لمبی قرات بھی کر سکتا ہے اور مختصر بھی کر سکتا ہے۔ وَدْعُوا حَتَّى تَنْكَشِفَ کا لفظ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے روایت پیش کی ہے وَدْعُوا کے لیے۔ فقد حدثنا فاضل قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سائب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد وراه ولا لحياته، اور میرا خیال ہے ولا لحياته بھی ساتھ فرمایا تھا، فاذا رايتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاه، اللہ کا ذکر کرو اور نماز پڑھو، تو صرف نماز نہیں ہے، ذکر بھی ساتھ ہے، دعائیں بھی ساتھ ہے، پیچھے گزری بھی تھی۔ ابھی قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فزعا يخشى ان تكون الساعه، قیامت تو نہیں آئی، حتى اتى المسجد فقام يصلي باطول قيام وركوع وسجود ما رايته يفعل في صلاه قط، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح کا کام کسی نماز میں کیا۔ ثم قال ان هذه الايات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فاذا رايتم شيئا منها فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره، دعاء اور استغفار کا بھی ذکر ہے اس میں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدعاء عندها، تو اب دیکھیں نا اس وقت حضور نے دعا کا بھی ذکر حکم دیا ہے، استغفار کا بھی، کما امر بالصلاۃ،
جس طرح نماز کا حکم ہے. فدل ذلك على انه لم يرد، آپ کا ارادہ نہیں ہے، منہم ان سے، عند الکسوف، کسوف کے وقت، الصلاۃ خاصۃً کہ صرف نماز ہی مقصود ہے، نماز ہی کا حکم نہیں ہے، ولیکن ارید منہم، ان سے ارادہ کیا جائے گا، ما یتقربون به الی اللہ تعالی من الصلاۃ والدعاء والاستغفار وغیر ذلک، کہ ایسے موقع پر اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کام کریں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ دعا ہو، خواہ استغفار ہو، یا اس کے علاوہ. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها وعنهم قالت امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاق عند الكسوف، کہ کسوف الشمس کے وقت غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، صرف نماز کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، صرف ذکر اور دعا کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. فدل ذلك على ما ذكرناه، یہ روایت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے جو ہم نے ذکر کیا، کہ صرف نماز کو اتنا لمبا کرنا ضروری نہیں ہے. وقد روی فی ذلك عن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے، جسے ہمیں بیان کیا علی بن معبد نے، قال حدثنا شجاع بن الولید قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال سمعت ابا مسعود الانصاری قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. فأمروا في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة، کہ جب یہ نشانیاں دیکھے تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے، اور انہیں حکم ہے فی الحدیث الاول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة، اور پچھلی احادیث میں استغفار دعا کا بھی ذکر ہے نماز کے بعد جب تک سورج روشن نہ ہو. فدل ذلك على انهم لم يؤمروا بألا يقطعوا الصلاة، انہیں یہ حکم نہیں ہے کہ نماز مکمل ہی نہ کرے، حتى تنجلی الشمس، جب تک سورج روشن نہ ہو. اس بات کا آرڈر نہیں ہے، اس بات کا حکم نہیں ہے کہ روشن ہونے تک نماز ہی نہ مکمل کریں. آگے ایک اشکال آ رہا ہے، اس اشکال کو آپ سن لیں. وقد حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا الرحاذی قال حدثنا اسحاق بن یحیی الکلبی قال حدثنا الزہری قال كان كثير بن العباس يحدث ان عبد الله بن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس بمثل ما حدث به عروة عن عائشة رضی اللہ عنها. قال الزہری فقلت لعروة فإن أخاك، ہاں اس میں اشکال سے پہلے حدیث سن لے پھر اشکال سمجھ آ جائے گا. حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی نماز نقل فرما رہے تھے، سورج کے کسوف کی نماز، بمثل ما حدث به عروہ عن عائشہ، جس طرح حضرت عروہ نے عن عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے حوالے سے نقل کیا. تو اس پر امام زہری نے حضرت عروہ سے کہا کہ آپ کے بھائی نے مدینہ منورہ میں، ان کے بھائی عبداللہ ابن زبیر تھے، سورج کے کسوف کے وقت مدینہ منورہ میں نماز پڑھائی، اور 2 رکعتوں پر یعنی 2 رکوعوں پر کچھ اضافہ نہیں کیا. رکعتین سے مراد 2 رکوع، جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے. فقال اجل انه اخطأ السنہ، تو عروہ فرمانے لگے میرے بھائی نے سنت کی مخالفت کی ہے. یہ ہے اشکال کی جگہ کہ فجر کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھنا اور رکوع کا اضافہ نہ کرنا، اس کو انہوں نے سنت کی مخالفت قرار دیا. فهذا عروة والزہری، یہ ہے حضرت عروہ اور حضرت زہری، قد ذکر عن عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ انه صلی لکسوف الشمس رکعتین، 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی معمول کے مطابق. اور عبداللہ ابن زبیر رجل له صحبہ، وہ تو صحابی رسول ہیں. وقد حضرہ، اس کا اب یہ جو اشکال تو پیش کرتے ہوئے اب جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ حضرت عروہ نے اور حضرت زہری نے اشکال تو کیا، حضرت عروہ زہری نے اشکال کیا، حضرت عروہ نے مخالف سنت ان کو قرار دیا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، اور جب عبداللہ ابن زبیر نے اس طرح نماز پڑھائی تھی تو صحابہ موجود تھے، کسی نے نکیر نہیں فرمائی. تو عروہ کا نکیر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. صحابہ کرام نے نکیر نہیں فرمائی، کسی نے کچھ نہیں فرمایا کہ حضرت عروہ ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو نماز پڑھائی ہے یہ سنت کے خلاف. تو کسی صحابی کا نکیر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی نماز درست طریقے کے مطابق تھی. تو عبداللہ ابن زبیر رجل له صحبہ وقت حضر، اور ان کے پاس حاضر تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ اس وقت. فلم ينکر ذلك علیہ منہم منکر، کسی انکار کرنے والے نے انکار نہ کیا. فاما قول عروہ انہ اخطأ السنہ، انہوں نے مخالفت کی ہے. فإن ذلك عندنا ليس بشيء، اس کے ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف انها ركعتان، کہ جو کچھ ہم نے اس باب میں بیان کیا کہ کسوف کی نماز 2 رکعتیں ہوں گی، اور مصلی انشاء 2 رکعتیں معمول کے مطابق ہوں گی. اور ان المصلی انشاء طولہما، نماز پڑھنے والا چاہے لمبا کر دے چاہے تو مختصر کر دے. اذا وصلہما بالدعاء، بشرطے کہ ان کو دعا کے ساتھ جوڑ دے. حتی تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے. یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا رحمہم اللہ. اب اس 5ویں مذہب کے لیے دوسری بڑی دلیل روایات سے ہٹ کر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے نمازیں دیکھی، فرض نمازیں بھی دیکھی اور واجب نمازیں بھی دیکھی، سنت نمازیں بھی دیکھی اور نوافل کو بھی دیکھا. کسی بھی نماز کے اندر 1 رکعت میں 2 رکوع کا کبھی معمول نہیں رہا، تو اس کو پھر غیر معمولی کیوں قرار دیں؟ لہٰذا یہ بھی معمول کے مطابق 2 رکعت والی نماز جو ہے نا 2 رکوع والی ہونی چاہیے، 1 رکعت میں 1 رکوع. وهو النظر عندنا، یہ ہمارے ہاں نظر بھی یہی ہے، قیاس بھی یہی ہے. لأن رأينا سائر الصلوات من المکتوبات والتطوع مع كل رکعت سجدتين، کہ ہم نے دیگر نمازوں کو دیکھا، خواہ فرائض ہوں خواہ تطوع ہوں، مع كل رکعت، ہر رکوع کے ساتھ سجدتين، ہر رکوع کے ساتھ 2 سجدے ہوتے ہیں. فالنظر على ذلك ان يكون هذه الصلاة كذلك، یہ نماز بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ 1 رکوع کے ساتھ 2 سجدے ہوں. اب صلاۃ الکسوف میں قراءت کیسے ہوگی؟ جہری ہوگی یا سری ہوگی؟ یہ ہے اختلاف. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، لیث بن سعد اور دیگر فقہاء کرام وہ فرماتے ہیں سری قراءت ہوگی، سری خاموش قراءت کے ساتھ نماز ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ اور خود امام طحاوی رحمہ اللہ، یعنی احناف میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی ایک طرف ہیں، امام ابو حنیفہ ادھر ہیں مالکی اور شافعیہ کے ساتھ، اور امام ابو یوسف اور امام محمد دوسری طرف ہیں، جن کو ہم صاحبین کہتے ہیں. صاحبین ایک طرف، شیخ دوسری طرف، اور شیخ کے ساتھ امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، اور صاحبین کے ساتھ امام احمد بن حنبل اور بعد کے بزرگوں میں امام طحاوی رحمہ اللہ صاحب کتاب. ان کی رائے یہ ہے کہ جس طرح عیدین کی نماز جہری قرات والی ہوتی ہے، جمعہ کی نماز جہری قرات والی ہوتی ہے، اور کل بتایا تھا کہ صلاۃ الاستسقاء جہری ہوتی ہے، تو اسی طرح صلاۃ الکسوف بھی جہری ہوگی. اس پر انہوں نے روایات پیش کرنی ہے. جو پہلا نظریہ ہے سری نماز کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا، تو وہاں 4 حدیثیں ہمارے سامنے پیش کریں گے. ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اور 3 حدیثیں ہیں حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی. اب پہلے ہم ان کی روایتیں سن لیتے ہیں. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال ما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في صلاة الكسوف حرفا، میں نے ایک حرف بھی نہیں سنا. آپ نے سری قرات فرمائی تھی، مطلب یہ ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة وقال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا قراءة سری تھی اس لیے. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس
عن ابن عباد رجل من بني عبد القيس عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة النهار، یہ نہاری نماز ہے اور نہاری نماز سری ہوتی ہے. ومن ذهب إلى هذا إلى ذلك ابو حنیفہ، اس کی طرف اگر کوئی گیا ہے تو ایک امام ابو حنیفہ ہے. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يجهر فيها بالقراءة، قراءة جهري ہوگی. وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا وقد جهر فيها لبعدهما منه. پہلے جواب دیتے ہیں اس روایت کے ان دلیلوں کا کہ حضرت سمرہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں سنا، ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نہیں سنا. تو آپ کا نہ سننا حضور علیہ السلام کے جہر نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ دونوں حضرات دور ہوں اور ان کو آواز نہ پہنچی ہو، انہوں نے اپنی سماعت کی نفی کی ہے. حضور کے جہر کی نفی اس سے لازم نہیں آتی. تو اس کا چونکہ یہ حضرات دور تھے، فہذا لا ينبغي فهذا لا ينفي الجهر، یہ چیز جہر کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ اس كان قد روی عنه انه قد جہر فيها کہ حضور علیہ السلام سے یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ حضور نے جہر کیا ہے. تو جہر کرنا دوسری حدیثوں سے اور ان کا نہ سننا، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں سنا اور حضور نے جہر کیا. اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ پر دلیل پیش کرتے ہیں قراءت کے حوالے سے. تو وہ دلیلیں آپ سن لیں. سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ فمما روی عنہ فی ذلک ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس. كسوف الشمس میں قراءت جہری فرمائی تھی. وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر، حضرت عائشہ بتاتی ہے انه قد جہر فيها بالقراءة فهي اولى لما ذكرنا، تو یہ چیز ہمارے ذکر کردہ چیز کے لیے زیادہ لائق ہے، قراءت جہری ہوگی. وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا، اور نظر صحیح کا تقاضا بھی جہر کا ہے. وجہ یہ ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ اس نماز کے اندر جہری نماز قراءت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن باقی نمازوں کا جائزہ لیتے ہیں. نمازیں دن کی دو قسم پر ہیں. بعض معمول کی نمازیں ہیں جو ہر دن پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی، عصر کی، اور اسی طرح نوافل اور سنتیں، وہاں قراءت جہری نہیں ہے. اور بعض نمازیں مخصوص ایام میں پڑھی جاتی ہیں، تو مخصوص ایام میں یا کسی عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے. تو مخصوص ایام میں جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز، وہاں قراءت جہری ہے. اور مخصوص ایام سے ہٹ کر کسی عارض کی وجہ سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بھی قراءت جہری ہے. جیسے کسوف، یعنی صلاۃ الاستسقاء کل پڑھی تھی، تو ہم نے جب دیکھا صلاۃ الکسوف تو اس کی مناسبت اور اس کا جوڑ جمعے کے ساتھ تو نہیں ہے کہ وہ فرض ہے، عیدین کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ وہ واجب ہے، لیکن اس کی مناسبت استسقاء کی نماز کے ساتھ ہے، وہاں جہری قراءت، تو یہاں بھی جہری ہوگی. وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا ان رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا، یہ دن کو پڑھی جاتی ہے، في سائر الايام، ہر دن ان میں جہری قراءت نہیں ہے. ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الايام، مخصوص ایام میں اور اس میں قراءت جہری ہے. فكانت الفرائض هكذا، فرائض میں معاملہ یہی ہے حکم کا کہ ما كان منها يفعل في سائر الايام نهارا، جو تمام دنوں میں دن کو پڑھی جاتی ہیں تو وہاں قراءت میں کیا ہوگا جی؟ اخفاء ہوگا. وما كان منها يفعل في خاص من الايام، اور جو مخصوص ایام میں پڑھی جاتی ہے وہاں جہر ہے. اور اسی طرح نوافل کا حکم ہے ما كان منها يفعل في سائر الايام نهارا، جو دن کو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اخفاء ہے قراءت کے ساتھ. وما كان منها يفعل في خاص من الايام، خاص دنوں میں پڑھی جائے یا خاص عارض کی وجہ سے پڑھی جائے تو وہاں بھی جہر ہوگی. وكذلك جعل حكم كل النوافل ما كان منها يفعل في سائر الايام نهارا، تمام نوافل کا حکم اسی طرح ہے، دن کو پڑھی جائے تو اخفاء ہو قراءت کے اندر، اور جو خاص ایام میں ہو تو
جہر ہو، جیسے صلاۃ العیدین ہے کہ وہاں قراءت جہری ہے. ھذا ما لا اختلاف بین الناس، اس میں تو لوگوں کا اختلاف نہیں ہے. لیکن صلاۃ الاستسقاء جن لوگوں نے سمجھا کہ نماز اس میں ہے تو وہاں بات سامنے آئی تھی کہ قراءت جہری ہوگی. وقد شد قوله فی ذلک ما روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تائید مزید حضور علیہ السلام کے ارشاد سے ہوگی جو اس کتاب کے اندر گزری، فی جہرہ بالقراءۃ فی صلاۃ الاستسقاء، کہ صلاۃ الاستسقاء میں آپ کی قراءت جہری تھی. فلما ثبت ما وصفنا فی الفرائض والسنن، فرض اور سنتوں میں جو کچھ ثابت ہوا، جو ہم نے بیان کیا وہ ثابت ہوا، تو ثبت ان صلاۃ الکسوف کذالک، صلاۃ کسوف کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ بھی سنت نمازوں میں سے ہے اور خاص دنوں میں پڑھی جاتی ہے. تو خاص دنوں میں دن کے اندر پڑھی جانے والی نمازوں کے اندر قراءت جہری ہوتی ہے. وجب ان يكون حکم القراءۃ فيها كحکم القراءۃ في السنن المفعولۃ في خاص من الايام، وہ سنتیں جو خاص دنوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کا حکم ایک ہونا چاہیے اور وہ جہر ہے نہ کہ سر. قیاسا و نظرا علی ما ذکرنا، اور یہ امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی تائید بھی ملتی ہے. وہ تائید بیان کرتے ہیں. حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن الشیبانی عن الحکم عن حنش ان علی رضی اللہ عنہ جہر فرمایا آپ نے بالقراءۃ فی کسوف الشمس، وقد صلی علی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما رویناہ مما تقدم من کتابنا ھذا، اور حضرت علی نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی جس طرح اس کتاب کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اس باب کے شروع میں. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے اور آسانیاں پیدا فرما دے. انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی تو اگلی نشست پر انشاءاللہ